یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہپارس سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. حکومت کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کا بل مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کا فیصلہ، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف جو ہیں ان کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے بریت پر منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ مل گئی، جبکہ شہزاد اکبر جو ہیں ان کو سبکی اٹھانا پڑی. مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف کو انٹرنیشنل صادق الامین قرار دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اور نواز شریف موجود ہیں، کافی ہیں، جن کو لڑنا ہے لڑ لے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے والد کی دسمبر سے پہلے واپسی کا اندیہ کیوں دیا ہے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے. اس سے پہلے کہ اس پر گفتگو ہو، آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے. کیا کہتے ہیں آپ، کیا واقعی نواز شریف جو ہیں واپس آ جائیں گے؟ بڑا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں مریم نواز. ایک تو بڑی خوش ہوئیں کہ بھئی ان کے انکل جو ہیں وہ اب انٹرنیشنل جو ہیں وہ ہو گئے صادق و امین. یہ غالباً انہیں بڑا زخم لگا ہے کہ ان کے والد صاحب کو سپریم کورٹ نے اوکاما کے معاملے میں، بہت بدقسمتی ہے، انصاف کا قتل ہوا تھا، انہیں جب ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ اوکاما اپنے بیٹے کے، تو اب بڑی خوشی ہوئی تھی. یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے یہ 3 سال سے تحقیقات کر رہی تھی. کچھ منی ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، کمپلینٹ کی تھی انہی کے آفس نے شہزاد اکبر صاحب کے، اور انہوں نے تعاون کیا تھا، مواد فراہم کیا تھا اپنی طرف سے. انہوں نے شہادتیں اور ایویڈنس اور ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے تھے کہ سلمان شہباز جو ہیں ان کے بیٹے اور شہباز شریف ملوث ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو منی لانڈرنگ کا بڑا سیریس معاملہ لیا جاتا ہے، تو وہاں پہ تفتیش ہوئی اور یہ اس میں شامل تھے، یہ درخواست گزار بھی تھے، اور انہوں نے جا کے میٹنگز بھی کی ان کی ایجنسی کے لوگوں سے. تو اب کیا ہوا، اس تفتیش میں ثابت یہ ہو گیا کہ شہباز شریف کے خلاف تو کوئی منی لانڈرنگ کا کیس بنتے ہی نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے تھے. پھر انہوں نے قرض بھی لیا تھا، وہ بھی معاملہ زیر بحث آیا تھا کسی صاحب سے. اس کی بات بھی تھی کہ بھئی وہ پیسے وہ کہاں سے آئے، یہ ٹرانزیکشن صحیح تھی، جائز پیسے سے ہوئی تھی جو بینکوں کے ذریعے کی گئی تھی. تو اس میں انہیں کلین چٹ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ اس میں شہباز شریف نہیں ہے. اچھا، شہباز شریف کے اکاؤنٹس بھی وہاں پہ وہ کھل گئے ہیں. تو ایک اکاؤنٹ ان کا بند، یہ ایک تھے، یہ 2 اکاؤنٹ سے وہ سیز ہو گئے تھے، لیکن اب واپس کھل گئے ہیں. وہ کھل گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انہوں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا. اب وہ مل گئی ہے میاں شہباز شریف کو، وہ بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے کہا تھرتلی پڑ گئی ہے حکمرانوں کی اور بڑے مایوسی آ گئی ہے اور طوفان ٹرمائل ہے عمران خان کی حکومت میں. یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب حکومت والے بڑے ایکٹیو ہیں شہباز شریف کے خلاف. انہوں نے کہا جی اصل چیلنجر تو ہمارا سلیکٹڈ کے مقابلے میں اصل سلیکٹڈ تو شہباز شریف نے بننا ہے، مریم نے تو نہیں بننا، ٹھیک ہے، نواز شریف نے نہیں بننا. تو انہوں نے 25 ارب روپے کا کیس بنایا ہوا یا منی لانڈرنگ کا. اچھا، جسے ٹی ٹی کہتے ہیں. وہ ٹرانزیکشن جو ہوتی تھیں اور مختلف لوگوں کے نام سے جو پیسے جاتے تھے بینکوں سے اور اکاؤنٹ سے، وہ ساری کوئی ایف آئی اے نے ایک کیس بہت بڑا بنایا ہوا ہے جس میں ضمانتیں ہوئی ہیں حمزہ شہباز کی بھی اور شہباز شریف کی بھی. اور وہ فواد چودھری خوب بھیج رہے ہیں لوگوں کو اس کی تفصیلات کے ڈاکومنٹس کہ بھئی یہ دیکھیں 25 ارب کی گڑبڑ ہوئی تھی. ابھی عمران خان نے پھر ایک الزام لگا دیا ہے کہ یہ 10 کروڑ پر کلومیٹر پہ زیادہ مہنگے بنائے گئے موٹر ویز. اچھا. اور پھر آپ سارے تو بنائے ایف ڈبلیو او نے جو فوج کے تحت ہے، فرنٹیئر بس آرگنائزیشن نے، یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بنائے، وہ بھی فوج کے تحت ہے. اور چینی کمپنیاں تھیں، اسٹیٹ کی کمپنی بھی تھیں اور پرائیویٹ کمپنیاں بھی تھیں، اور جنہوں نے یہ بنائی. اچھا اب وہ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں جو
شروع میں عمران خان نے کی تھی اور چین سے تعلقات خراب ہو گئے تھے اور یہ سارا ہمارا سی پیک رکا ہوا تھا. آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو موٹر ویز وغیرہ بنے اس میں چینی کمپنیوں نے اور نواز شریف نے یا شہباز شریف نے مل کر کوئی پیسہ کھایا ہے. تو اس میں تو صرف شہباز شریف اور نواز شریف کا نام نہیں آتا, اس میں تو نام آتا ہے اس کا بھی پردہ داروں کے نام آتے ہیں, چین کا بھی نام آئے گا. اور چین والے پہلے ہی آپ سے بڑے وہ خفا ہیں اس بات پہ ہو رہا ہے کہ بھئی نہ ہماری سیکیورٹی آپ صحیح کر پا رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی بھی لا رہے ہیں. اچھا. اور یہ کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ پاکستانی تو ایران والے شاید زیادہ ریلائبل ہیں جو امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے ایک بیان آیا تھا وزیر خارجہ کا چین کے, تو یہاں کہا گیا نہیں وہ تو ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایک ٹیلی فون پہ بدل جاتے ہیں. وہ اصل میں چینی وزیر خارجہ نے کہا تھا. اور چینیوں کو شک ہے کہ بھئی یہ امریکیوں نے ذرا پریشر ڈالا تو پاکستان جو ہے سی پیک سے بھی ہٹ سکتا ہے. سی پیک رکا ہوا ہے ایک طرح سے. تو یہ بڑی خوفناک اپنی ذاتی پالیٹکس میں یہ اپنے مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے انہیں عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے یا اپنے زیادتی کا نشانہ بنانے کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ جو چیئرمین جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے جسٹس اقبال صاحب اس بارے میں کیا کر رہے ہیں. اچھا. وہ بڑا چکر ہے اس میں بھی. پلیز بتائیے. انہوں نے میٹنگز کی ہیں عمران خان نے. اچھا. اس میٹنگ کے اندر کی کہانیاں مجھ سے سن لیں. پلیز بتائیے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی آپ یہ کر ہی نہیں سکتے, ایکسٹینشن انہیں نہیں دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے آپ مشورہ کیے بغیر اور میننگ فل اور سبسٹینشل اچھا با مقصد مشورہ ان کے اتفاق کے بغیر آپ نہیں, ان کا اتفاق رائے ضروری ہے, یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اب کیا رستہ نکالا جا رہا ہے. انہوں نے جب تک نیب پر اتفاق نہیں ہوگا تب تک یہ کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. اور وہ اتفاق ہو رہا نہیں ہے اور ساتھ وہ مہم چلا رہے ہیں. دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چور کو کہہ دیں کہ ابھی تفتیش تمہاری کون سا افسر کرے گا اس کی مرضی سے کیسے لگا دیں. ٹھیک ہے. تو خوب شہباز شریف کے خلاف وہ مہم چلا رہے ہیں. اچھا. اور یہ کہ بھئی اس طرح تو عمران خان کے خلاف بھی کیسز ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز بھی ہیں. تو وہ کیس ہونے سے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ کو لگتا ہے پرسنلی کہ شہباز شریف صاحب بڑے شدید قسم کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں ریپلیسمنٹ کے لیے؟ یس, بڑا چیلنج. دیکھیں بنیادی طور پہ تو شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں کہ جی میں حاضر ہوں جی, بس حکم کرو, مل جل کے کرتے ہیں, میں تو کنفلکٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ سارے کام میں یہ جو ہمارے رپورٹر ہیں مرتضیٰ علی شاہ پہ الزامات لگا دیے اس نے شہزاد اکبر نے. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب لکھا ہے, آج سارے سوالوں کا جواب شہزاد اکبر کو مرتضیٰ علی شاہ نے بڑا خوفناک جواب دے دیا. پلیز بتائیے. اور جنگ گروپ اور نیوز گروپ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہماری سٹوری ٹھیک ہے ہمارے رپورٹر کی, اور وہ ایک اچھا رپورٹر ہے, وہ اچھی خبریں دیتا رہا ہے وہاں سے. اور جبکہ ظاہر ہے کہ کیسز شریف خاندان کے کیسز کے علاوہ یا وہ جو کیس بنا تھا وہ نیب کے حوالے سے جو کیس بنا تھا, جو ایرانی النسل جو بندہ تھا, تو اس کیس میں تھے یہی 2-3 کیس تھے جس میں رپورٹنگ کرنی تھی. تو انہوں نے منہ بولتی بند کر دی ان کی شہزاد اکبر صاحب. ٹھیک ہے. شہزاد اکبر نے منانے کی کوشش کی, نہیں یہ تو اس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا, اور یہ کہ یہ کوئی بریت نہیں ہوئی ہے, یہ کہ یہ تفتیش رکی ہے, یہ فلاں ہوا ہے. تو وہ بات میں سمجھتی ہوں کہ سیانی بلی کھمبن اوچے والی بات ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں معاملات بڑے خراب ہو گئے تھے حمزہ شہباز کے بیان کے بعد کہ یہ تو ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں پوری قیادت کا فیصلہ تھا, اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ لندن میں جو میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بارے میں دوسری انٹرپریٹیشن یہ آئی ہے جو نواز شریف کے حلقے سے آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا آپ دیکھ لیں جا کر حالات وہاں کیا بنتے ہیں اس کے حساب سے فیصلہ کریں. انہوں نے کوئی گو ہیڈ نہیں دیا تھا. اب نواز شریف نے گیند پارٹی کے کورٹ میں ڈال دی تھی, یہ کمی ہوتا ہے. اچھا تو باہر کیا وہ یہ ہوا کہ اب مریم نے بڑے میٹھے میٹھے بیانات دیے اپنے انکل کے بارے میں. اب تو وہ انٹرنیشنلی مجھے یہ بتائیں, ہو گئے. ٹھیک ہے ہو گئے. مجھے بتائیں کہ اگر نواز شریف نے ایونچولی یہی کہنا تھا تو پھر اتنی لڑائی لینے کا مقصد کیا تھا, اتنا اوپن جو ہے چیلنج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نواز شریف تو بھی قائم ہے اس پہ.
لیکن جب یہ حالیہ بیان کی بات کر رہے اب دیکھیں نا نواز شریف نے بتدریج پارٹی کی لیڈرشپ ٹیک اوور دوبارہ کر لی ہے. اب وہ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. اب یہ مریم نواز بھی کنونشن میں جا رہی ہیں اور مریم نواز نے کہا ہے کہ میں اور میرے بابا جو ہیں وہ سیاست کے لیے کافی ہیں. مطلب کہہ رہی کہ چچا بچا. یہ بڑے مکس میسیجز ہیں ویسے. نہیں دیکھیے نا اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کا رول بڑھے گا اور ویسے بھی وہ بڑی لیڈر بن گئی ہیں مسلم لیگ نواز کی. ان کے سامنے ان کے چچا نہیں کھڑے ہو سکتے بلکہ ان کے چچا نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہوگی تو مریم کو میدان میں رکھنا پڑے گا. ان کی مجبوری ہے. اب ساتھ ہی یہ ہوا ہے کہ جو جتنی گڑبڑ ہوئی مسلم لیگ میں جو آپ نے نچلی سطح تک تقسیم ہو گئی تھی پارٹی ٹھیک ہے تو اس میں مریم نواز نے شوشہ چھوڑا ہے کہ میرے والد جو ہے وہ دسمبر سے پہلے واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے کچھ دوست ہیں جو سوشل میڈیا پہ شوز کرتے ہیں, بڑے مشہور لوگ بھی ہیں, نام بھی لوگوں کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. اچھا. تختے الٹے جانے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں اس طرح کی خبروں میں نہیں پڑتا, اسپیکولیشن میں, کیونکہ تاریخیں دینا, یہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دینا, وہ اس سے ریٹنگ تو بڑھتی ہے, لیکن جب پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں, وہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی 6 مہینے میں ہوگا, ٹھیک ہے, ہم نے تو یہ کہا تھا بیچ میں, پھر یہ ہو گیا. تو یہ اس لیے کہہ رہی ہے, کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے اس پہ نوائے وقت میں, ان کے بڑے رائٹ ونگ کے جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پارٹی میں جو تقسیم آئی تھی اسے روکنے کے لیے یہ دیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ نواز شریف آئیں گے, کیونکہ نواز شریف جب تک ان کی بریت نہیں ہوتی, خود جو مریم یہ کیس مجھے نہیں معلوم وہ کیوں پرولونگ کر رہی ہیں. اچھا. کیونکہ یہ جو ان کا اپارٹمنٹس کا کیس تھا لندن والا, اس میں تو تقریباً یہ بری ہو گئی ہیں. اوکے. اب وہ اپیل میں گئی ہوئی ہیں سزا کے خلاف, خود بھی گئی ہوئی ہیں اور نیب بھی ان کے خلاف اپیل میں گیا ہوا ہے, اور وہ اپنا وکیل بدل گیا, ان کا بیمار تھا یہ کیا تھا, انہیں وہ کیس جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں تو مریم نواز کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جس طرح ضمانت لی ہے ہائی کورٹ نے ان کی, اور اس میں جو 42-43 صفحے کا جو ججمنٹ لکھا گیا ہے, اس میں وہ جو تھا وہ جو فونٹ کا کیس تھا. ہاں جی بالکل. کیا کہ وہ فونٹ بیری کیلیبری فونٹ کا کیس تھا, کس ٹائم میں بنا ہی نہیں ہوا تھا. تو وہی یہی کیس تھا نا, اس سے زیادہ تو نہیں تھا. تو لہذا وہ مریم نواز تو اس میں بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب اگر انصاف ہوا تو بادل نظر میں جسے کہتے ہیں, تو انہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لہذا مریم جو ہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اس بارے میں, اور یہ کہ شہباز شریف ابھی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا. یہ جو ان کے خلاف کیس ہے, یہ جو جعلی اکاؤنٹس والا, وہ زرداری صاحب پہ بھی ہے. اچھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کہ کچھ لوگوں کو سزائیں ہو جائیں. اوکے. لیکن اب جو بڑا مسئلہ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے بھائی, وہ جو انتخابی اصلاحات کا جو بل تھا, جی ہاں بالکل, الیکٹرانک گزشتہ 7 دن سے اجلاس ہو رہا تھا, 7 دن سے کورم پورا نہیں ہو رہا تھا. اوکے. کل کے اجلاس میں بھی, جو گزشتہ روز کے اجلاس میں بھی یہ ہوا کہ وہ ہمارے پختون دوست MNA ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ کورم نہیں ہے, لیکن جب گنا گیا تو کورم پورا ہوا. اچھا. اس اجلاس میں انہوں نے وہ قرارداد پاس کروا لی ہے کہ بھئی یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ اب لایا جائے مشترکہ اجلاس میں. اچھا. وہ جو کوشش تھی جو اسپیکر نے کی تھی, اس پہ کمیٹی بن گئی تھی, اس پہ خود PDM میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جھگڑا ہو گیا تھا. مولانا فضل الرحمان نے اس پہ سخت نوٹس لیا تھا کہ بھئی آپ جا کے ایک تو ہم رد کر رہے ہیں کہ ان کی اصلاحات کو نہیں مانتے, پھر آپ جا کے کمیٹی میں بیٹھ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کمیٹی بننا اچھا تھا, کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو حکومت جو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا, یہ الیکٹرانک جو ووٹنگ مشین پہ, وہ بڑی امیچور حرکت ہے. اوکے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین آئے گی بھی تو 15-20 سال میں آ سکے گی. وہ ٹیسٹنگ ہوگی, اس کا چیک کریں گے, وہ فوری طور پر سارے انتخابات کے لیے, جنرل الیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں اتفاق بھی ہو جائے تو. اور دوسرا معاملہ ہے باقی اصلاحات کا بھی, اور خاص طور پہ یہ جو پاکستانی باہر ہیں جو شہری بن گئے ہیں, انہیں ووٹ دینے کا معاملہ ہے. بھائی ٹھیک ہے, وہ 29 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں,
لیکن قانونی طور پہ شہری وہی ہے جو پاکستان کا شہری ہے. اور جنہوں نے دوسرے ملک کی شہریت اختیار کر لی ہے, آپ براہ کرم انہیں ان ملکوں میں رہنے دیں. وہاں کی سیاست میں وہ حصہ لے رہے ہیں, وہاں کے وہ ایم پیز بنتے ہیں, پارٹیوں میں شامل ہیں, انہیں انٹیگریٹ ہونے دیں. وہاں سے کیوں انہیں اکھاڑ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ پیسے, چونکہ بڑے مال بھی کماتے ہیں پاکستانی اپنی محنت سے, وہ آ جائیں گے اور یہاں وہ ٹکٹیں وکٹیں بکیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو تحریک انصاف والے اس لیے اصرار کرتے ہیں بھائی آپ یقیناً اس پاکستانی کو ووٹ ملنا چاہیے جو جیل میں ہے یا جو محاذ پہ ہے, جیسے فوجی ہوتے ہیں, یا جو گلف میں کام کر رہا ہے, یا کہاں پہ جہاں پہ مزدوری کرنے گیا ہوا ہے, جو پاکستان کا شہری ہے, جو دوہری شہریت نہیں رکھتا. اچھا, لیکن اس میں بڑا معاملہ جو ہے نا, جو کرٹیکل معاملہ وہ یہ ہے کہ اگر انتخابی اصلاحات پہ اتفاق نہیں ہوتا, قومی اتفاق رائے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ساری پارٹیوں میں اتفاق نہیں ہوتا, تو انتخابات کے نتائج کیسے اچھے کرا لیں آپ, اسے کوئی نہیں مانے گا. اور ابھی سے انہوں نے کہا, ساری اپوزیشن شور بجا رہی ہے کہ ابھی سے اگلے انتخابات میں دھاندلی کی تیاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے یقینی بنائیں کہ اگلا انتخاب صاف ستھرا ہو. وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ فوج کو مخاطب ہو کہہ رہے ہیں. مطلب اگلا انتخاب تبھی صاف ستھرا ہوگا جب کون سی حکومت آئے گی؟ نہیں, حکومت تو بری ہوگی, ٹھیک ہے, وہ بھی یہ تو آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, وہ بھی بنے گی اپوزیشن اور عمران خان کے مشورے سے. ٹھیک ہے, وہاں کہیں گے جی نہیں یہ تو خود ان کے انٹرسٹ میں ہے, وہ تمہارے انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو کیا پرائم منسٹر کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا پارٹی مفاد؟ تو پرائم منسٹر بھی تو ہر پارٹی کا اپنی پارٹی کے مفاد میں سوچتا ہے, اپوزیشن لیڈر بھی اپنی پارٹی کے مفاد میں سوچے گا. تو یہ ایک اچھا طریقہ نکالا گیا تھا جو انہوں نے وائلیٹ کر رہے ہیں. ایک تو جو اچھی چیزیں پاکستان کی تاریخ میں ہوئیں آپ انہیں خراب مت کریں. الیکشن کمیشن کے اراکین کا انتخاب ہوتا ہے اتفاق رائے سے, ٹھیک ہے, آپ رہنے دیں. ججوں کے معاملے میں تھا, وہ سپریم کورٹ نے, افتخار چودھری صاحب نے ڈنڈا دے کر وہ 19ویں ترمیم کروا دی. وہ سارا طریقہ کار ہی خراب ہو گیا. ججز کی اپارٹمنٹ کا اچھا کام ہوا تھا. اور پھر یہ بھی اچھا کام تھا کہ بھئی یہ جو انتخابی اصلاحات جو ہیں اتفاق رائے سے ہوں, لیکن ابھی بھی اس پہ اب وہ جو اسپیکر نے کوشش کی تھی کیا وہ ختم ہو گئی. اچھا, تو اس سے تو بہت انتشار بڑھے گا. اور اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی نہیں مان رہا. اچھا, یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہر بات میں عدلیہ انٹرفیئر, عدلیہ میں کیوں آپ لاتے ہیں سیاسی معاملات, لیکن عدلیہ تو آئے گی پھر. یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا, کیونکہ آئینی طور پہ تو فریضہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ منصفانہ انتخابات کرائے. یس, لیجسلیشن یقیناً قانون سازی تو پارلیمنٹ نے کرنی ہے, لیکن اگر پارلیمنٹ ایسا قانون پاس کر دے جس میں مشکوک انتخابات ہو جائیں تو ٹھیک, الیکشن کمیشن کہے گی نہیں جی اس سے تو انتخابات مشکوک ہو جائیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہو جائے گا دو اداروں میں, پھر معاملہ عدالت میں جائے گا, پھر دوبارہ عدالت میں جائے گا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بچگانہ قسم کے لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے, اور اس میں خود عمران خان شامل ہیں. اچھا, یہ سب شوق ذوق ان کے اپنے اپنے, اور اس میں ایک ہمارے شرارتی دوست بھی ہیں. وہ کون؟ وہ فواد چودھری صاحب. یہ مشین کا پنگا بھی ان کا ہے. اچھا, یہ جو ہمارے خلاف صحافیوں کے خلاف, میڈیا کے خلاف جو تھا آپ سے پیار میڈیا اتھارٹی کا, وہ بھی اس چکر میں بنا. اب وہ بھی ان کی کارنامہ ہے. اب وہ آ گیا ہے جو میں کہہ رہا تھا, سوشل میڈیا کے خلاف وہ لے آئے ہیں, وہ دوبارہ سے رولز لے آئے ہیں اور کچھ کر کے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے اپنے دفتر بنائیں فیس بک والے اور ٹویٹر والے اور گوگل والے یہاں پہ اور فیس بک والے, تبھی چلے گا ورنہ نہیں, اور وہ ہمیں ٹیکس دیں اور فلاں کریں. یہ جو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں اس پہ لائسنس لگانے جا رہے ہیں, اور لائسنس فیس اگر 1 کروڑ روپے ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا پروگرام خود کیا کریں گے. اچھا چلیں, اس سے پہلے ہم خداحافظ کریں, میرا آخری سوال آپ کے خیال میں, اب لوگ ہمارا پروگرام بھی دیکھیں نا, چند دن کے مہمان شاید یہ ہو, کیونکہ پھر سوشل میڈیا کی بندشیں لگنے والی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم تو فیس نہیں دے سکیں گے لائسنس کی. سیدھی بات, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اچھا, اس سے پہلے ہم خداحافظ کریں, میرا آخری سوال آپ کے خیال میں مریم نواز جو ہیں اس میں آپ کو سیاسی پختگی دکھائی دیتی کمپیئر ٹو شہباز شریف؟ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے کافی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے, بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, وہ بہت ڈیولپ کیا ہے اس نے. اب میری تو خیر ان سے ملاقات کو مدتیں ہو گئی ہیں. آپ کی فیورٹ ہو گئی ہیں وہ؟ نہیں, میری تو ملاقات ہی مدتیں ہو گئی ہیں, اور مجھے شوق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے خاندانی سیاست میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اوکے, میں تو اصولی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جو میاں صاحب کا موقف تھا وہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے کہ بھئی آپ پاکستان میں عوام ہیں اقتدار اعلیٰ کے مالک,
اور اس کا اظہار وہ آزادانہ انتخابات میں سے کرتے ہیں. آپ انتخابات مینڈیٹ چوری نہ کریں, نہ ہی آپ سیاسی انجینئرنگ کریں, اور عوام کی ووٹ کا احترام کریں. تو میاں صاحب نے نعرہ لگایا تو انہوں نے ہمارے دل کی بات کی. تو وہ میاں صاحب بھی اگر ہٹ جائیں, مریم بھی ہٹ جائیں, تو ہم تو اس پہ قائم رہیں گے. اوکے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے تبصرے کا. اور اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.